بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ افیئرز میں آج ہمارے پاس 2-3 ٹاپک ہیں، کچھ پاکستان سے ریلیونٹ ہیں، کچھ افغانستان سے ریلیونٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ انڈیا سے ریلیونٹ ہیں، اور ظاہر ہے ان سب کو جب تک امریکہ کے ساتھ کنیکٹ نہ کیا جائے تو کرنٹ افیئر مکمل نہیں ہوتے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان میں مینار پاکستان میں جو واقعہ ہوا کسی عورت کے ساتھ، بہت ساری نیوز آ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدتمیزیاں کی ہیں۔ اس کا یاد رکھے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب تک حیا عورت میں نہیں ہوگی اس وقت تک جو مردوں کی نگاہیں چھپانا بہت مشکل ہے، کیونکہ دونوں کو حکم ہے، ایک کو حکم ہے پردہ کرے، دوسرے کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اگر عورت میں حیا نہیں ہوگی اور وہ بے پردہ ہو جائے گی تو پھر جو ہے مرد کا نگاہیں کنٹرول کرنا اور اگلے اعمال کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس واقعے کے اندر سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ اس گھر کا سربراہ ہے، یعنی باپ اور بھائی ہیں اس کے مجرم، کہ جنہوں نے اپنی خواتین کو اللہ کے حکم کے خلاف باہر نکالا۔ اور جب وہ اکیلی، اسی لیے قرآن اسلام کیا کہتا ہے کہ اکیلی تو حج اور عمرے پہ بھی عورت نہ جائے، تو جب وہ اکیلی باہر جائے گی تو ظاہری سی بات ہے شیاطین اس کا تعاقب کریں گے، اور معاشرے میں چونکہ اسلام کی ایمان کی کمی ہے اور اسلامی قوانین ہیں کوئی نہیں، تو اس لیے اس کا رزلٹ یہ برا آئے گا۔ تو سب سے پہلا جو جرم جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، اور مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ 4 رشتوں کو، کیونکہ اس میں بھائی ہے، ہو سکتا ہے اس کے 4-5 بھائی ہو سکتا ہے اس کے جو ہے وہ شوہر ہو سکتا ہے اس کے بیٹے 5-7 ہوں، تو جب تک باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے یہ چاروں مجرم ہیں وہ جنتی ہو جائیں گے، لیکن ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو سب سے بڑے تو انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، تو یہ رزلٹ نہ آیا۔ دوسرا یہ کہ جب عورت خاتون خود فیصلے کرے اور خود اتنے بڑے مجمع کے اندر اور اپنی تصاویر اور اپنے ٹک ٹاک کے لیے وہ سب کچھ کرے، تو ظاہر ہے شیاطین اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور ان شیاطین نے حملہ کیوں کیا، اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہ کہ قانون کا نہ ہونا۔ جب آپ جن حالات کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جن حالات کے اندر جو ہیں جرائم جنم لیتے ہیں، جب آپ وہی حالات، وہی قانون رکھیں گے تو وہ کیسے روکیں گے، آپ خود بتائیں۔ جب تک آپ قانون کو چینج نہیں کرو گے، حالات کو چینج نہیں کرو گے، رزلٹ چینج نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے ہمارا قانون اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ انہوں نے بدتمیزی کی، ان لوگوں نے اس کے اوپر چھیڑ چھاڑ کی، عورت کے ساتھ بدتمیزیاں کی۔ تو یہ قانون کی کمزوری کی وجہ سے، قانون پیچھے پہلے مضبوط ہوتا تو یہ ساری خواتین کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ اور قانون اللہ رب العزت کا سب سے سٹرونگ ہے، سب سے بیسٹ ہے، سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے بہترین نتیجہ اسی کا نکلے گا۔ جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے کبھی بھی رزلٹ نہیں آنے والا۔ تو میرے حساب سے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور گھر والوں کو یہ ڈیسیجن لینے چاہیے جو میں بتا چکا ہوں، کہ قانون سخت کرتے چلے جائیں، اس کی تشہیر نہ کریں۔ برائی کی تشہیر کرنے سے زیادہ پھیلتی ہے، بری چیزوں کا تذکرہ نہ کریں، میڈیا کے اوپر ڈسکس نہ کیا جائے، بلکہ سزاؤں کو ڈسکس کیا جائے، تو آٹومیٹکلی اس طرح کے واقعات رک جائیں گے۔ اب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان کے اندر 2 اہم چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 2 دن پہلے دھماکے ہو چکے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ 13 امریکی مر گئے اور کچھ 90 لوگ جو ہیں اور دوسرے بھی وہاں پہ ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، وہ مرے ہیں۔ اب امریکن جو ہیں، پہلی بات یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ 31 اگست جو ڈیڈ لائن ہے، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں، اس سے زیادہ پہ وہ رہنا چاہتے ہیں افغانستان میں۔ اور ان کا افغانیوں کا یہ موقف ہے طالبان کا کہ آپ جو ہے اس کوئی جواز نہیں بنتا رہنے کا، جب آپ ساری چیزیں کلوز کر چکے ہیں تو یہاں رہنے کا اب جواز نہیں ہے، یہاں سے آپ نکلو۔ یہ آپ لوگوں نے لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہوا ہے؟ ہمارے جتنے ایکسپرٹس ہیں، جتنے ڈاکٹر انجینئرز ہیں، بہت ساری کمیونٹی ہے، اب تو یہ نیوز آ رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کابل کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں کہ دیکھو تمہیں فری میں جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ اور جناب UK اور پوری دنیا تمہیں لے لے گی، اب نکلو یہاں سے، اور وہاں جا کے شور کرو کہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمیں تو مار دیں گے۔ حالانکہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، آج تک ایک بھی گولی نہیں چلائی، ایک بھی بندے کو سزا نہیں دی، کسی کو گرفتار نہیں کیا، کہیں بھی لوٹ مار نہیں ہوئی، کسی کو نہیں مارا گیا۔ طالبان نے معافی کا اعلان کیا، لیکن یہ جو ہے لوگ افراتفری کا شکار بنا دیے گئے ہیں کہ فری میں ویزا ملے گا، فری میں تم لوگ وہاں جاؤ گے، موقع ہے جانے کا، تو اس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، پوری دنیا کا قانون ہے، ہم بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں، ہمیں 10-10 20-20 سال ہو گئے مجھے پاکستان سے باہر کام کرتے ہوئے، تو جب ہم جاتے ہیں تو بغیر ویزے کی انٹری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی، آپ کتنے بھی ایکسپرٹ ہیں، بغیر ویزے کی انٹری نہیں ہے۔ وہ لوگ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کی انٹری کیوں دے رہے ہیں ان کو، کیوں بلا رہے ہیں ان کو؟
تو اب یہ کنفیوژن ہے، جو ہے نا کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے امریکن نے جو وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، اس لیے اب طالبان نے کہا ہم آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے، جو بھی کرنا ہے آپ کی 2 4 5 دن میں آپ فلائٹس لیں اور آپ سب کو موو کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ سے وہاں پہ رش ہے، افراتفری ہے اور تخریب کاریاں ہوتی ہیں۔ اور آخری جو دھماکہ ترجمان کے مطابق کابل کے اندر کہ وہ انہوں نے اپنا جو بارود تھا، جو بھی اپنا اسلحہ تھا، انہوں نے وہ ڈسپوز آف کیا، اس کو ضائع کیا، اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ اب یو ایس اے نے کیا کیا ہے؟ یو ایس اے جب آپ وہاں پہ ان کے دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس کا بدلہ لیں گے، یہ آئی ایس جو ہے نا داعش کے نام سے وہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے، تو یہ ایک مزید ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے۔ اب پوری دنیا چونکہ ان کے خلاف لڑ چکی ہے، پوری دنیا جو ہے ان کے خلاف تھی، اب میدان جنگ میں تو لڑ نہیں سکے، اب یہ ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جیسے پہلے ہوا تھا کہ بدنام کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ایلیگیشن لگایا جائے، ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، کوئی ملک ان کو تسلیم نہ کرے اور ساری دنیا سے ان کو کٹ آف کر دیا جائے۔ ورلڈ بینک نے 9 ارب ڈالر کی اماؤنٹ جو افغانستان کے لیے الاٹ کی تھی، آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے ان کو روک دیا، سٹاپ کر دیا، اکاؤنٹس ان کے جو ہیں وہ جیم کر دیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک وہ افراتفری کہ جو وہ کہتے ہیں جی داعش نے جو حملہ کیا ہے اور جو ہے طالبان جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، ایئرپورٹ جو ہے وہ امریکیوں کے اور ان کے قبضے میں ہے، طالبان نے کسی کو نہ روکا ابھی تک زبردستی، نہ ان کے راستے بلاک کیے تھے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ خود اپنی سیکورٹی کریں، نہ انہوں نے اٹیک کیا۔ تو اب یہ جو تھرڈ پارٹی ہے، وہ بلیک واٹر بھی ہے، سی آئی اے بھی ہے، بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو دنیا میں صرف یہی کام کرتی ہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب کیا جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے میڈیا کس طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے میڈیا بلیک میل گورنمنٹ کو کیسے کرتا ہے، لوگوں کو کیسے بلیک میل کرتا ہے، مائنڈ سیٹ کیسے چینج کرتا ہے، تاکہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ملک سے بیٹھ کے غلط ڈیسیجن نہ لے لیں کہ جی چونکہ وہاں پہ یہ کام ہوا، اب ایک بچی ہے وہ ایئرپورٹ پہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بس مجھے لے جاؤ، مجھے مار دیں گے، مجھے لے جاؤ، میڈیا 8 دن سے وہی دکھا رہا ہے۔ اس سے پہلے 20 سال میں کسی کو نہیں مارا گیا، اس سے پہلے کسی کے اوپر اٹیک نہیں ہوا، کشمیر میں کوئی اٹیک نہیں ہو رہا، فلسطین میں کوئی بچی نہیں رو رہی، شام میں، عراق میں اور ان پورے علاقوں میں جتنے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں کوئی بچی نہیں رو رہی، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، کوئی نہیں کہتی ہمیں کشمیر سے نکال دو، کوئی نہیں کہتی ہمیں انڈیا سے نکال دو، ٹھیک ہے۔ یہ انڈیا کا میڈیا آپ دیکھ لیں کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو ایسے ابھارتا ہے، اتنا جو ہے افراتفری اور وہ جو خوف پیدا کر رہا ہے کہ جیسے بہت بڑے ظالم ہیں۔ ایک یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب آپ کوئی بھی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، انہوں نے بغیر فائرنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر اٹیک کے، بغیر کوئی افراتفری کے انہوں نے پورے افغانستان میں قبضہ کر لیا، اب اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم مسلمان اگر ایک دوسرے مسلمان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمسائے کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ صرف اندھی پیروی، جیسے پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی ہے، تو اب جو ہے پہلے تو ہم فزیکل جنگ لڑتے رہے ہیں گولیوں کی اور ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے رہے ہیں، اب میڈیا کی جنگ بھی ہم کہیں ان کے ساتھ تو نہیں لڑ رہے، تو ہمیں ان سے الگ ہونا ہے، ہمیں سمجھنا ہے چیزوں کو، اور جو صحیح رخ ہے، تصویر کے دونوں رخ ہمیں دکھانے ہیں پورے ورلڈ میں کہ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ مسلمانوں کی، اسلام کی فتح ہوگی اور پوری دنیا امن اور سکون سے انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گی اور پوری دنیا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلے گی اگر ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ تھینک یو۔